ایک ملک جس کی فوج کو 4 سال تک کوئی سرکاری وردی نصیب نہیں ہوئی اور جس کے وزیر دفاع کو ایک تحریری حکم نامہ جاری کرنا پڑا کہ سپاہی ڈیوٹی پر چپل یا سلیپر پہن کر نہیں آئیں گے۔ یہ ایک ریاست ہے یا ابھی تک ایک تنظیم ہے؟ اور جو تحفظ اور سلامتی کے پیمانے پر 163 ملکوں میں سے 163ویں نمبر پر ہی ہے۔ یہ ملک ترقی کر رہا ہے یا ڈوب رہا ہے؟ ایک حکومت جو خود کو اسلامی امارات کہتی ہے، ایک بھی مسلمان ملک نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ اس تنہائی کا مطلب کیا ہے؟ 78 سال میں کابل کی ہر حکومت نے بادشاہت سے کمیونزم تک اور کمیونزم سے طالبان تک ایک ہی لکیر پر ایک ہی موقف کیوں رکھا ہے؟ ٹائم لائن میں خوش آمدید۔ میں ہوں اکرم نعیم بروکا، ویلاگ سینٹرل کے پلیٹ فارم سے۔ 15 اگست کو اس حکومت کے 5 سال پورے ہو گئے اور ان 5 سال کا حساب لینے سے پہلے مجھے آپ کو ایک ایسی چیز دکھانی ہے جو بظاہر تو بہت معمولی نظر آتی ہے مگر جس سے پوری ریاست کی حالت کھل جاتی ہے۔ وردی۔ اگست 2021 میں یہ گروہ کابل میں داخل ہوا۔ اس کے بعد 10 مہینے تک افغانستان کی پولیس کے پاس کوئی وردی ہی نہیں تھی۔ قانون اور امن کا کام وہی جنگجو کر رہے تھے جو کل تک بغاوت لڑ رہے تھے، اور وہ اسی لباس میں کر رہے تھے جو انہوں نے بغاوت کے وقت پہن رکھا تھا۔ اس وقت جو تنقید ہوئی وہ ریکارڈ پر ہے، اور وہ یہ تھی کہ وردی کی غیر موجودگی اور تربیت کی کمی مل کر ان لوگوں کو جرائم اور اختیار کے ناجائز استعمال کی طرف لے جا رہی ہے۔ اس ایک جملے پر ٹھہریے، کیونکہ اس میں وردی کی پوری فلسفی موجود ہے۔ ایک ہتھیار بند آدمی جس پر کوئی نشان نہ ہو، وہ سڑک پر کھڑے ہو کر جب پیسے مانگے گا تو اس میں اور ڈاکو میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ وردی کپڑا نہیں ہوتی، وردی وہ چیز ہے جو ایک بندوق والے آدمی کو ایک ادارے کے تابع بناتی ہے، جس سے اسے پہچانا جاتا ہے۔ وردی پر اس کا نام اور نمبر ہوتا ہے، اس کے خلاف شکایت درج ہو سکتی ہے اور اسے سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ جہاں وردی نہیں وہاں جواب دہی نہیں، وہاں ڈاکو اور پولیس کا فرق ہی مٹ جاتا ہے۔ 8 جون 2022 کو یہ کمی پوری کر دی گئی۔ وزارت داخلہ نے ایک نئی پولیس کی وردی متعارف کرا دی۔ ترجمان عبدالنافع نے بتایا کہ پہلے مرحلے میں 20,000 وردیاں کابل اور قندھار میں تقسیم کی جائیں گی اور 2 ہفتوں میں یہ تعداد 1 لاکھ تک پہنچ جائے گی۔ نائب وزیر داخلہ نور جلال جلالی نے کہا کہ یہ وردی سیکیورٹی خراب کرنے والوں کا مقابلہ کرنے اور شہریوں کو بہتر تحفظ دینے میں مدد دے گی۔ رنگ بدل گیا۔ پرانی جمہوریہ کی ہلکی خاکستری نیلی وردی کی جگہ گہرا نیلا رنگ آ گیا اور آستین پر افغانستان کے 3 رنگوں والے جمہوری پرچم کی جگہ اسلامی امارات کا سفید پرچم لگا دیا گیا۔ 20,000 وردیاں ایک مقامی کمپنی کے ٹھیکے پر بنی اور اس پریس کانفرنس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ اس پولیس فورس کی تعداد کتنی ہے۔ اب ذرا ہم فوج کی طرف آتے ہیں، افغان فوج کی طرف، اور یہاں معاملہ اس سے کہیں زیادہ دلچسپ اور گہرا ہے۔ 90 کی دہائی میں اپنے قیام کے بعد تقریباً 3 دہائیوں تک اس گروہ نے کبھی کوئی باقاعدہ فوجی وردی پہنی نہیں ہے۔ 2021 میں اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے یعنی افغان نے پرانی افغان نیشنل آرمی کو بڑی حد تک ختم کر دیا، مگر وزارت دفاع کا انتظامی ڈھانچہ معمولی تبدیلیوں کے ساتھ برقرار رکھا۔ نتیجہ وہی نکلا جو نکلنا چاہیے تھا۔ 4 سال تک ان سیکیورٹی فورسز کا وردی کے معاملے میں کوئی ایک اصول نہیں رہا۔ وزارت دفاع کے بہت سے اہلکار پرانی افغان نیشنل آرمی کی وردیوں میں دکھائی دیتے رہے اور بہت سے تو بغیر کسی سرکاری فوجی لباس کے اکثر روایتی کپڑوں میں کام کرتے رہے۔ اور پھر جولائی 2023 میں وہ حکم آیا جو اس ساری کہانی کا سب سے صاف ثبوت ہے۔ طالبان کے وزیر دفاع ملا یعقوب نے ایک تحریری حکم جاری کیا کہ وزارت دفاع کے فوجی اہلکار ڈیوٹی کے دوران فوجی وردی پہنیں گے۔ اس حکم میں انہوں نے اپنے ہی فوجیوں پر روایتی
حلیے کی پابندی لگا دی، یعنی چادر، چپل اور دوسرے عام شہری کپڑے۔ ایک وزیر دفاع کو باقاعدہ حکم نامہ جاری کر کے اپنے سپاہیوں کو چپل پہننے سے روکا گیا۔ اس کے ساتھ میں سونے والے سلیپرز بھی شامل تھے۔ جس وردی میں وہ انہیں لا رہے تھے وہ ان کی اپنی نہیں تھی۔ وزارت دفاع کی وردی پچھلی افغان حکومت کی نیشنل آرمی کی وردی جیسی تھی، اور یہ اطلاع بھی سامنے آئی کہ طالبان پرانی حکومت کی وزارت دفاع کی وردیاں ہی استعمال کر رہے ہیں، صرف وردی نہیں، عہدوں کے نشان بھی۔ اسلامی امارات افغانستان کی مسلح افواج آج بھی اسلامی جمہوریہ افغانستان کی افواج کے رینک کے نشان استعمال کرتی ہیں، اور 2024 تک انہوں نے ان نشانوں میں صرف اتنی تبدیلی کی کہ جمہوریہ کے قومی نشان کی جگہ امارات کا نشان لگا دیا، وہی سفید والا۔ عہدوں کے پشتو نام بھی وہی پرانے ہیں، دگروال، جاگران، تورن، یعنی جس ریاست کو انہوں نے گرایا اسی ریاست کے کپڑے بھی پہن لیے اور اسی کے عہدے بھی برقرار رکھے، اسی کی وزارت بھی چلائی اور آستین کا صرف جھنڈا بدل دیا۔ اور یہ ابھی صرف 6 ماہ پرانی بات ہے۔ 16 فروری 2026 کو پیر کے دن وزارت دفاع نے اپنے ہیڈ کوارٹرز میں ایک تقریب میں کمانڈوز، بارڈر پولیس اور اس فوج کے لیے جسے وہ نیشنل اسلامک آرمی کہتے ہیں ایک نئی وردی متعارف کرائی۔ تقریب میں مسلح افواج کے چیف آف سٹاف قاری محمد فصیح الدین فطرت بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وردی نظم، ضبط اور مشترکہ شناخت کو مضبوط کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، اور یہ وردی مسلح افواج کے اتحاد اور یکجہتی کی علامت ہے۔ 4 سال اور 6 مہینے اتنا وقت لگا ایک فوج کو اپنی وردی دینے میں، اور اس نئی وردی پر خود ان کے اپنے حامیوں نے بھی اعتراضات اٹھا دیے۔ طالبان سے ہمدردی رکھنے والے کئی سوشل میڈیا کارکنوں نے اس کے ڈیزائن پر تنقید کی اور یہ کہا کہ ان میں سے بعض ڈیزائن تو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے لباس سے ملتے ہیں، خاص طور پر خیبر پختونخوا کی فورسز کے، یعنی شلوار قمیض کے وہی انداز اور لمبے کرتے۔ اب ان سب کو ایک جگہ رکھ کر دیکھیے، کیونکہ یہ صرف کپڑوں کی کہانی نہیں ہے، یہ ریاست کی سب سے بنیادی تعریف ہے کہ طاقت کے جائز استعمال کا اختیار صرف اسی کے پاس ہو، اور اس اختیار کا نشان وردی ہوتا ہے۔ ایک تنظیم جو چاہے پہنے، ایک ریاست وہ پہناتی ہے جو اس نے طے کیا ہوا ہے۔ سب لوگوں کو وہ پیٹرن معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اسی سے وہ اپنے آدمی کو پہچانتی ہے، اسی سے اس کو حکم دیتی ہے اور اسی سے اس کا احتساب بھی کرتی ہے، اور لوگ بھی اس کو اسی سے پہچانتے ہیں۔ 10 مہینے پولیس بغیر وردی کے، 2 سال بعد وزیر دفاع کو چپل پہننے پر پابندی لگانی پڑی، ساتھ میں سلیپرز بھی بین ہو گئے۔ 4 سال بعد فوج کو اپنی وردی ملی۔ اس دوران وہ اسی ریاست کے کپڑوں میں کھڑے تھے جسے اس نے ختم کیا تھا۔ اب اس کے ساتھ وہ اعداد رکھیں جو دنیا کے ادارے اس ملک کے بارے میں شائع کرتے رہتے ہیں تاکہ منظرنامہ پورا مکمل ہو جائے۔ ایک بدعنوانی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے 2025 کے کرپشن کے پرسیپشنز کے انڈیکس میں، جو فروری 2026 میں ابھی شائع ہوا ہے، افغانستان 182 ملکوں میں سے 169ویں نمبر پر ہے اور اس کا سکور 100 میں سے 16 ہے۔ 2024 میں یہ سکور 17 تھا اور نمبر 165واں تھا، یعنی گراوٹ ہوئی ہے، بہتری نہیں۔ دنیا کا اوسط سکور 43 ہے۔ نمبر 2، آزادی صحافت۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے 2026 کے ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں افغانستان 180 ملکوں میں 175ویں نمبر پر ہے، 100 میں سے 19.51 سکور کے ساتھ، اور وہ ایران، سعودی عرب، چین، شمالی کوریا اور ایریٹریا کے ساتھ فہرست کے آخری حصے میں کھڑا ہوا ہے۔ اس سے پہلے 2021 سے پہلے افغانستان کا نمبر 122واں تھا، اور اس تبدیلی کے بعد کیا ہوا وہ اسی رپورٹ میں درج ہے۔ اقتدار کی تبدیلی کے پہلے 3 مہینوں میں تقریباً 43% میڈیا ادارے بند ہو گئے، اور اندازاً 12,000 صحافیوں میں سے صرف 2/3 نے یہ پیشہ ہی چھوڑ دیا، جلا وطن ہو گئے یا کام بند کر دیا۔ اسی فہرست میں پاکستان 153ویں نمبر پر ہے۔ نمبر 3، خواتین، اور یہ سب سے سخت عدد ہے۔ جارج ٹاؤن انسٹیٹیوٹ اور اوسلو کے پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا ویمن پیس اینڈ سیکیورٹی انڈیکس 13 پیمانوں پر 181 ملکوں کا جائزہ لیتا ہے۔ 2025-26 کے تازہ ترین انڈیکس میں افغانستان 181 ملکوں میں آخری نمبر پر ہے۔ اس سے اوپر جنوبی سوڈان، کانگو، شام،
وسطی افریقہ اور یمن ہے۔ پہلے نمبر پر ڈنمارک ہے جس کا اسکور افغانستان سے 3 گنا سے بھی زیادہ ہے، اور سمت دیکھیے 2018 میں افغانستان کا اسکور 0.385 تھا، 2026 میں یہ 0.279 ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے UN ویمن کے جینڈر انڈیکس کے مطابق افغانستان میں عورتوں اور مردوں کے درمیان فرق دنیا میں سب سے بڑا ہے۔ صحت، تعلیم، مالی رسائی اور فیصلہ سازی میں 76% کا فرق۔ اسی رپورٹ کے مطابق 10 میں سے تقریباً 8 نوجوان افغان عورتیں تعلیم، روزگار اور تربیت سے باہر ہیں، جو مردوں کی شرح سے تقریباً 4 گنا ہے، اور افغان عورتیں اپنی صلاحیت کا صرف 17% استعمال کر پا رہی ہیں، جبکہ دنیا کا اوسط 60.7% ہے۔ نمبر 4، امن اور تحفظ۔ گلوبل پیس انڈیکس 2025 کے مطابق افغانستان دنیا کا 5واں سب سے غیر محفوظ ملک ہے اور جنوبی ایشیا کا سب سے غیر مستحکم ملک، اور تحفظ اور سلامتی کے شعبے میں وہ 163 ملکوں میں 163ویں نمبر پر ہی ہے، یعنی دنیا میں بالکل آخری۔ اسی رپورٹ کے مطابق افغانستان جنوبی ایشیا کا واحد ملک ہے جسے کئی اہم پیمانوں پر بدترین ممکنہ اسکور ملا، اور ان میں چھوٹے ہتھیاروں تک رسائی، پرتشدد جرائم کی شرح، سیاسی عدم استحکام، سیاسی جبر کا پیمانہ، مہاجرین اور بے گھر افراد کی تعداد اور معیشت کے تناسب سے فوجی اخراجات شامل ہیں۔ نمبر 5، اقوام متحدہ کے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں افغانستان 193 ملکوں میں 181ویں نمبر پر ہے۔ نمبر 6، بھوک۔ گلوبل ہنگر انڈیکس 2025 میں ان 123 ملکوں میں جن کے بارے میں یہ مکمل اعداد دستیاب تھے، افغانستان 109ویں نمبر پر ہے، اور 29 کے سکور کے ساتھ اس کی بھوک کی سطح کو سنگین قرار دیا گیا ہے۔ اور اب ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ ایک عدد وہ بھی بتاؤں جو دوسری سمت میں گیا۔ گلوبل ٹیررزم انڈیکس میں افغانستان اب دنیا کے 5 سب سے زیادہ متاثرہ ملکوں سے نکل کر 9ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ اگرچہ اسی ادارے نے خبردار کیا کہ دہشت گردی اب بھی ایک سنگین تشویش ہے اور سیکیورٹی کے یہ فائدے کمزور بنیادوں پر ہیں، لیکن ٹیررزم افغانستان کی زمین پر کم ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے طالبان کی حکومت اب بن گئی ہے۔ اسی حکومت کے بارے میں تحقیقی اداروں نے یہ بھی لکھا کہ بدعنوانی کم کرنے کی اس کی کوششوں نے ٹیکس کی آمدنی بڑھا دی ہے، مگر غربت اور عدم مساوات پھر بھی عام ہیں۔ اور یہی ادارے یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب طالبان کے اپنے لوگ قانون توڑتے ہیں یا اختیار کا ناجائز استعمال کرتے ہیں تو ان پر مقدمہ شاذ و نادر ہی چلتا ہے، مگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تعلق سرپرستی اور وفاداری ہی وہاں پہ پیمانہ ہے، یعنی نیچے کی وصولی سخت ہو گئی، اوپر کا استثناء قائم رہا۔ اور اب اس منظر کا آخری حصہ، 5 سال میں دنیا کے صرف ایک ملک نے اس حکومت کو باقاعدہ تسلیم کیا ہے، اور وہ روس ہے۔ 3 جولائی 2025 کو ماسکو نے افغانستان کے نئے سفیر کی اسناد قبول کی۔ ایک بھی مسلمان ملک نے آج تک اسے تسلیم نہیں کیا۔ اقوام متحدہ میں افغانستان کی نشست آج بھی اس حکومت کے پاس نہیں ہے۔ اس تفصیل پر میں آگے چل کر بات کروں گا۔ یہ وہ ملک ہے جس کے 5 سال کا حساب ہم آج کر رہے ہیں۔ اب ذرا افغانستان کے اندر کی اعداد کی طرف چلتے ہیں۔ ورلڈ بینک نے 26 مئی 2026 کو اپنی افغانستان ڈیولپمنٹ اپ ڈیٹ شائع کی۔ اس میں لکھا ہے کہ 2025 میں افغانستان کی اصل معیشت 4.8% بڑھی، اور اس گروتھ میں بڑے سیکٹر تھے زراعت، کان کنی، تعمیرات اور سروسز۔ اسی رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ اسی سال فی کس آمدنی 5.6% گر گئی۔ ایک ہی ادارہ، ایک ہی 12 مہینے، ایک ہی رپورٹ اور 2 متضاد سمتیں۔ وجہ ورلڈ بینک نے خود بتا دی۔ اس سال تقریباً 37 لاکھ افغان واپس ملک لوٹے، اور یہ واپسی معیشت کے پھیلاؤ سے زیادہ تیز تھی۔ معیشت بڑھی تو ضرور، مگر بانٹنے والے اس سے زیادہ بڑھ گئے۔ اور یہاں ورلڈ بینک ایک بات نہیں لکھتا، اور وہ بات میں کہتا ہوں، یہ 37 لاکھ لوگ اپنی مرضی سے واپس نہیں گئے تھے۔ یہ موسم کی طرح آنے والا کوئی قدرتی واقعہ نہیں تھا، یہ ایک پالیسی کا نتیجہ تھا، اور یہ پالیسی 2 دارالحکومتوں میں بنی، اسلام آباد اور تہران میں۔ پاکستان اور ایران نے افغان مہاجرین کی واپسی کا فیصلہ کیا اور اس پر عمل بھی کر دکھایا۔ اس فیصلے کے قانونی اور سیکیورٹی دلائل اپنی جگہ، مگر معاشی اثر یہ نکلا کہ افغانستان کی 2025 کی پوری گروتھ ایک آبادی کے دھچکے میں ڈوب گئی،
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک ناکام ریاست ہے تو جس پیمانے پر وہ ناکام ہو رہی ہے اس پیمانے کا مصنف بھی وہ خود ہے. یہ کوئی الزام نہیں، یہ حساب کتاب کی بات ہے. اب فی کس آمدنی کو پیچھے سے دیکھیے کیونکہ یہی ایک عدد 5 سال کا پورا حساب دیتا ہے. 2019 میں $497 فی کس انکم تھی، 2020 میں 511 ہو گئی، 2021 میں گر کر $356 سال کے، 2022 میں $357 سال کے، 2023 میں 414 اور 2024 میں 484 اور 2025 میں یہ دوبارہ نیچے آ گئی ہے. یعنی پہلے سال میں 30% کا زوال ہوا، پھر 4 سال کی تھوڑی چڑھائی ہوئی اور پھر اس ساری چڑھائی کے بعد وہ 2020 کی سطح سے بھی نیچے گر گئی ہے. 5 سال کی بحالی نے وہ نقصان پورا نہیں کیا جو 1 سال میں ہوا تھا. افغانستان کی پوری معیشت کا حجم تقریباً $20 ارب ہے اور 2026 کے لیے $19.6 ارب کا اندازہ لگایا گیا ہے. گروتھ 2024 میں 1.9% رہی، 2025 میں 4.8% ہوگی اور 2026 کے لیے 4% کا بھی ٹارگٹ دیا گیا ہے. اس کے مقابل آبادی صرف 2025 میں تقریباً 11% بڑھی. تجارت کی تصویر اس سے بھی زیادہ سخت ہے. برآمدات تقریباً $2 ارب رہی اور جو امپورٹس ہیں وہ تقریباً $7 ارب تک چلی گئی. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ معیشت کے 36% کے برابر ہے، جسے ورلڈ بینک نے بیرونی رقوم پر گہرے انحصار کی علامت قرار دیا ہے. اور آج افغانستان کی تقریباً 60% تجارت ایران کے راستے سے گزرتی ہے کیونکہ پاکستان نے افغانستان کا راستہ بند کیا ہوا ہے افغانستان کی اپنی حرکات کی وجہ سے. کابل میں ایک وزارت خزانہ کام کر رہی ہے، اس کی ویب سائٹ چل رہی ہے اور وہ اپنے اعداد بھی شائع کرتی رہتی ہے. مارچ 2026 میں اس نے بتایا کہ کسٹمز کی کارروائیاں پچھلے سال کے مقابلے میں 11.7% بڑھیں، برآمدات 13.5% اور ٹرانزٹ ٹریڈ 24.5%. 2022 سے اس حکومت کا پورا بجٹ ملکی محصولات سے بن رہا ہے، بیرونی امداد کے بغیر. پہلا طالبان بجٹ مئی 2022 میں پیش ہوا جس میں 231.4 ارب افغانی کے اخراجات اور 186.7 ارب افغانی کی آمدنی رکھی گئی. آج مالی توازن تقریباً برابر ہے. اس سے پہلے والی حکومت کا بجٹ بڑی حد تک بیرونی امداد پر کھڑا تھا اور جب امداد رک گئی تو وہ نظام بیٹھ گیا. اس نظام نے سرحد پر وصولی سخت کر دی، اسمگلنگ پر اپنی گرفت بڑھائی تو ضرور اور کسٹم کی آمدنی اس سطح پر لے گیا جہاں پچھلی حکومت نہیں لے جا سکی تھی. یہ ایک ناخوشگوار حقیقت ہے مگر ریکارڈ پر ہے. تو یہ ایک ایسی ریاست ہے جو وصول کرنا جانتی ہے. اب دیکھیے وہ وصول کہاں سے کرتی ہے. پاسپورٹ کی فیس $120 سے بڑھا کر $300 کر دی گئی ہے. جس ملک کی ایوریج انکم سال کی $300 ہو وہ $300 پاسپورٹ پہ لے رہا ہے. کاروباری لائسنس کی تجدید کی فیس 100 افغانی سے بڑھا کر 15,000 افغانی کر دی گئی ہے. الیکٹرانک شناختی کارڈ کی فیس 3 گنا. زکوٰۃ اور عشر کسانوں سے جنس کی شکل میں وزارت زراعت وصول کرتی ہے، وزارت خزانہ کے نظام سے باہر، اور وہ کہیں درج نہیں ہوتی. یعنی وصولی کی مشین چل رہی ہے اور اس کا بوجھ ان لوگوں پر ہے جن کے پاس سب سے کم ہے اور اس کا ایک بڑا حصہ کسی حساب میں ہی نہیں آتا. اب دیکھتے ہیں کہ بند کیا گیا. خواتین کے امور کی وزارت کا بجٹ کم نہیں کیا گیا، 0 کر دیا گیا اور وزارت ختم کر دی گئی. بچوں کی فلاح کے لیے کوئی بجٹ لائن مختص ہی نہیں کی گئی اور بے گھر افراد کی بحالی کے لیے بھی 0. اور اب وہ اعداد جو اس پورے حساب کا مرکز ہے. یونیسیف نے 14 اگست 2026 کو اس نظام کے 5 سال پورے ہونے پر اپنی رپورٹ شائع کی ہے. اس رپورٹ کے مطابق 5 سال میں 26 لاکھ سے زیادہ لڑکیوں کو سیکنڈری تعلیم سے محروم رکھا گیا ہے. 10 جماعت پاس کرنے پر بین لگا دیا گیا ہے. افغانستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں لڑکیوں اور خواتین کے لیے سیکنڈری اور اعلیٰ تعلیم بند کر دی گئی ہے. 2024 میں 7 سے 18 سال کی 38 لاکھ لڑکیاں سکول سے باہر تھیں. مجموعی طور پر 90 لاکھ بچے اب سکول سے باہر ہیں اور ان میں 57% لڑکیاں ہیں. پرائمری عمر کے 21,30,000 بچے اسکول سے باہر ہیں اور وہ ایک جملہ جس پر پوری بحث ٹھہر جاتی ہے. افغانستان میں 10 سال کی عمر کے 90% سے زیادہ بچے ایک سادہ عبارت نہیں پڑھ سکتے. یہ عدد صرف لڑکیوں کا نہیں ہے، اس میں لڑکے بھی شامل ہیں.
اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آج جو نسل اسکول کی عمر میں ہے وہ 2040 میں کام کرنے والی نسل ہوگی، اور اس کا ایک بڑا حصہ لکھنے پڑھنے کے بغیر کام کرنے والی نسل میں بدلاؤ ہوگا۔ ایک ملک کی معیشت اس کے وسائل سے نہیں، اس کے لوگوں کی صلاحیت سے چلتی ہے، اور یہ صلاحیت 20 سال پہلے بنانی پڑتی ہے۔ لڑکیوں پر پابندی چھٹی جماعت کے بعد لگی، یعنی وہ لڑکی جو 2021 میں 5ویں میں تھی آج تعلیم سے باہر ہے، اور اس کے بعد آنے والی ہر لڑکی بھی۔ 5 سال میں یہ ایک نسل بن چکی ہے۔ بنیادی تعلیم میں خواتین اساتذہ کی تعداد 2022 میں تقریباً 72,000 سے گر کر 2024 میں تقریباً 66,000 رہ گئی ہے۔ سول سروس میں خواتین کی نمائندگی 2023 کے 21% سے گر کر 2025 میں 17.7% رہ گئی ہے۔ یونیسیف کے اپریل 2026 کے تجزیے کے مطابق ان پابندیوں کی سالانہ لاگت $84 ملین ہے، یعنی معیشت کا تقریباً ½ اور یہ لاگت ہر سال بڑھتی جاتی ہے، اور 2030 تک 20,000 خواتین اساتذہ اور 5,400 خواتین صحت کے کارکنوں کا نقصان متوقع ہے۔ اس کے ساتھ صحت اور غربت کے اعداد بھی سامنے رکھ لیتے ہیں۔ زچگی میں اموات 1 لاکھ زندہ پیدائشوں پر تقریباً 620 ہے۔ 5 سال سے کم عمر بچوں کی اموات 55، اوسط عمر 66 سال، تقریباً 67% بچے یعنی تقریباً 1.5 کروڑ کثیر جیتی غربت میں رہتے ہیں، یعنی مکمل غربت میں رہتے ہیں۔ 2025 کے آخر تک 1.40 کروڑ لوگ شدید غذائی عدم تحفظ کا شکار تھے، اور ان سردیوں میں یہ تعداد 1.74 کروڑ تک پہنچنے کا اندازہ ہے، جو آبادی کے تقریباً 40% حصے کے برابر ہے۔ تو پھر تصویر کیا بنتی ہے افغانستان کی، اور افغانستان میں طالبان کی 5 سالہ حکومت کی؟ ایک ریاست جو سرحد پر وصول کرنا جانتی ہے، بجٹ برابر رکھنا جانتی ہے، اور اپنی آمدنی کے اعداد شائع کرنا جانتی ہے، اسی ریاست کے 10 سال کے 90% بچے پڑھ نہیں سکتے۔ یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کی نفی بالکل نہیں کرتی۔ ایک ریاست چوکیوں اور رجسٹروں سے چند سال میں کھڑی کی جا سکتی ہے، ایک ملک صرف پڑھے لکھے لوگوں سے بنتا ہے، اور اس میں 20 سال لگتے ہیں، ایک پوری نسل لگتی ہے، اور وہ سرحدی چوکی پر وصول نہیں ہو سکتا۔ وردی 4 سال میں تو سلوائی جا سکتی ہے، ایک پڑھا لکھا سپاہی 4 سال میں تیار نہیں ہوتا۔ اب اس سوال کی طرف چلتے ہیں جو ہمارے اپنے گھر کا ہے۔ کابل پاکستان سے اتنا ناراض کیوں ہے؟ اس کا جواب طالبان سے شروع نہیں ہوتا، اور نہ ہی TTP سے۔ یہ جواب پاکستان کے وجود سے بھی پرانا ہے۔ 1893 میں برطانوی ہند کے سیکریٹری ڈیورنڈ اور افغانستان کے امیر عبد الرحمن خان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، اور ایک لکیر کھینچی گئی جو آج 2640 کلومیٹر لمبی ہے، اور جو پشتون آبادی کے بیچ میں سے گزرتی ہے۔ یہ ڈیورنڈ لائن 2 بار توثیق پا چکی ہے۔ 1919 میں تیسری اینگلو افغان جنگ کے بعد معاہدہ راولپنڈی میں ہوا، اور 1921 کے اینگلو افغان معاہدے نے بھی اس حد کی توثیق کر دی۔ پھر 1947 آیا، برطانیہ جا رہا تھا اور افغانستان نے سرحد پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا، جو مسترد کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ دہرایا جانے والا واقعہ ہے۔ جب پاکستان اقوام متحدہ کا رکن بنا تو افغانستان واحد رکن ملک تھا جس نے اس کی رکنیت کے خلاف ووٹ دیا، اور یہاں وہ بات جو اکثر بیان نہیں ہوتی، وہ ووٹ 30 ستمبر 1947 کو دیا گیا، اور 20 دن بعد 20 اکتوبر 1947 کو افغانستان نے اسے واپس لے کر پھر پاکستان کے حق میں ووٹ دے دیا۔ پاکستان میں مخالف ووٹ کا ذکر بار بار ہوتا ہے، حق میں دیے گئے ووٹ کا ذکر نہیں ہوتا، لیکن میں یہاں تصحیح کر دیتا ہوں، افغانستان نے پہلے ووٹ نہیں دیا، واحد ووٹ دنیا میں خلاف ہمارے آیا، اور اس کے بعد پھر نظر ثانی کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ پشتون والے معاملے یا ڈیورنڈ لائن سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ ادھر ہمارے ہاں بھی بنوں میں ایک کانفرنس ہوئی، اور بادشاہ خان نے کہا کہ ایک تیسرا راستہ بھی بنایا جائے، ایک آزاد پشتونستان کا۔ یہ مطالبہ مسترد ہوا، اور سرخ پوشوں نے ریفرنڈم کا بائیکاٹ کر دیا۔ اور اب دوسری طرف سے بھی ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جون 1949 میں پاکستانی طیارے نے افغانستان کے اندر مغل گئی نامی گاؤں پر بمباری کی۔ پاکستان نے کہا کہ یہ غیر ارادی تھا، اور نقصان کا معاوضہ بھی پیش کیا۔ افغان طرف نے لویا جرگہ بلا لیا، اور جرگے نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ پاکستان نے پہلے سرحد کی حرمت پامال کی ہے، اس لیے 1893 کا ڈیورنڈ معاہدہ اور اس سے متعلق تمام معاہدے ختم سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کی ترتیب بڑی سیدھی ہے۔ 1955 اور 1961 میں دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات
ٹوٹ گئے۔ 1960 اور 61 میں افغان غیر رسمی دستے باجوڑ میں داخل ہوئے۔ داؤد خان کے دور میں پشتونستان کا مطالبہ دوبارہ اٹھایا گیا اور اس دور میں کابل سوویت یونین کے قریب ہوتا چلا گیا، جبکہ پاکستان امریکہ کا اتحادی بن چکا تھا۔ یوں یہ دو پڑوسیوں کا جھگڑا سرد جنگ کے دو کیمپوں کے جھگڑے میں بدل گیا، اور اس بڑی کشمکش نے اس چھوٹے مسئلے کو حل ہونے ہی نہیں دیا۔ 1979 میں سوویت فوجیں افغانستان میں اندر آ گئیں اور یہ سرحد سرد جنگ کا محاذ بن گئی۔ 90 کی دہائی میں طالبان اٹھے اور ان میں سے بہت سے پاکستان کے پشتون علاقوں کے مہاجر کیمپوں کے پناہ گزین تھے۔ 2001 کے بعد یہی علاقہ فرار ہونے والوں کا ٹھکانہ بھی بنا۔ 2017 سے پاکستان نے باڑ لگانی شروع کر دی اور افغانستان نے اس پر احتجاج کیا۔ باڑ لگ گئی، مگر رشتہ داری پر باڑ نہیں لگ سکتی۔ لوگوں کا آنا جانا ضرور جاری رہا، کیونکہ خاندان، قبیلے اور قبریں لکیر کی دونوں طرف ہوتے ہیں۔ پاکستان نے صرف اس آنے جانے کو قانونی طور پر سیدھا کر دیا، اور اب وہ ایک جملہ جو ساری تاریخ کا نچوڑ ہے: افغانستان کی کسی حکومت نے بادشاہ امان اللہ سے لے کر آج کے طالبان تک اس لکیر کو کبھی بین الاقوامی سرحد تسلیم نہیں کیا۔ کسی ایک حکومت نے بھی، نہ بادشاہت نے، نہ جمہوریہ نے، نہ کمیونسٹ نے، نہ مجاہدین نے، نہ پہلی طالبان حکومت نے، نہ اس والی نے۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ پاکستان کی جو مفروضہ پالیسی برسوں سے چل رہی تھی کہ مسئلہ افغانستان کی طرف سے ہے، اور اگر وہاں ہمدرد اسلامی حکومت آ جائے گی تو سرحد طے ہو جائے گی، وہ مفروضہ غلط ثابت ہوا۔ اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بات کر رہا ہوں۔ اس مفروضے کے مطابق سب سے ہمدرد حکومت تو آ چکی ہے، اور لکیر 1949 سے 1 انچ نہ آگے بڑھی نہ پیچھے گئی۔ اب میں اس چیز کا ذکر کرتا ہوں جو شروع میں نے بتائی تھی۔ 3 جولائی 2025 کو روس نے افغانستان کے نئے سفیر گل حسن حسن کی اسناد قبول کی، اور یوں روس دنیا کا پہلا ملک بن گیا جس نے اسلامی امارات افغانستان کو تسلیم کر لیا۔ اس سے پہلے اپریل 2025 میں روس نے طالبان کو اپنی کالعدم تنظیموں کی فہرست سے نکالا تھا۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا کہ اس تسلیم سے تجارت، توانائی، ٹرانسپورٹ، زراعت اور انفراسٹرکچر میں تعاون کو تقویت ملے گی، اور یہ کہ روسی سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور منشیات کے خلاف کابل کی مدد جاری رکھے گا۔ کابل کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے اسے جرت مندانہ قدم کہا، اور کہا کہ یہ دوسروں کے لیے مثال بنے گا۔ اور یہاں تاریخ کا ایک عجیب موڑ ہے۔ وہی سوویت یونین جس نے 1979 میں افغانستان پر حملہ کیا، جو 9 سال لڑا، اور جسے انہی مجاہدین نے نکالا جن میں سے بعض نے بعد میں طالبان بنائی، اسی ملک کا وارث آج پہلا اور آخری ملک ہے جس نے ان کی حکومت کو تسلیم کیا ہے۔ 14 مہینے گزر گئے، کوئی مثال نہیں بنی، اور یہاں وہ حقیقت ہے جو ساری کہانی میں سب سے زیادہ توجہ مانگتی ہے۔ ایک حکومت جو خود کو اسلامی امارات کہتی ہے، جو اپنے ہر فیصلے کو شریعت کے نام پر کرتی ہے، اس اسلامی ریاست کو صرف روس نے تسلیم کیا ہے، نہ قطر نے، نہ متحدہ عرب امارات نے، نہ ترکی نے، نہ سعودی عرب نے، نہ ایران نے، نہ پاکستان نے، OIC نے بھی نہیں، اور یہ ممالک لا تعلق بھی نہیں ہے۔ قطر برسوں سے اس گروہ کا سیاسی دفتر رکھتا ہے اور مذاکرات کا مرکز رہا ہے۔ سعودی عرب اور امارات کے افغانستان سے تعلقات چلتے رہے۔ ترکی نے تعلقات سفیر کی سطح پر رکھے، یعنی وہ اس حکومت سے بات کرتے ہیں، اس کے وزیر کو بلاتے ہیں، اس سے تجارت کرتے ہیں، اور اپنا نام اس کے ساتھ نہیں لکھواتے۔ اس کی بجائے جو چیز موجود ہے وہ تسلیم کے بغیر تعلق کا ایک پورا ڈھانچہ ہے۔ چین نے دسمبر 2023 میں سب سے پہلے طالبان کے مقرر کردہ سفیر کو بطور سفیر قبول کیا اور فوراً وضاحت کر دی کہ یہ تسلیم کرنا نہیں ہے۔ جنوری 2024 میں صدر شی جن پنگ نے گریٹ ہال آف دی پیپل میں طالبان کے مقرر کردہ سفیر بلال کریمی کی اسناد وصول کی، 39 دوسرے ملکوں کے سفیروں کے ساتھ۔ 17 ملکوں نے ابھی تک کابل میں اپنے سفارت خانے بھی قائم کر رکھے ہیں، اور طالبان کے مقرر کردہ سفارتکار ایشیا کے بیشتر دارالحکومتوں میں افغانستان کی نمائندگی کرتے ہیں، اگرچہ زیادہ تر ناظم الامور کی سطح پر۔ متحدہ عرب امارات، ازبکستان، ترکی اور پاکستان نے تعلقات سفیر کی سطح تک بڑھا لیے ہیں، مگر اقوام متحدہ نے اس حکومت کو عالمی ادارے میں نمائندگی دینے کی درخواستیں بار بار مسترد کی ہیں۔ افغانستان کی نشست آج بھی طالبان کے پاس نہیں ہے، اور اس نشست کا مطلب صرف عزت نہیں ہے، اس کا مطلب مرکزی بینک کے منجمد اثاثے ہیں، عالمی بینکاری نظام تک رسائی ہے، اور وہ قرضے اور امداد ہیں جو صرف تسلیم شدہ حکومتوں کو ملتے ہیں۔
افغانستان کا بینکاری نظام آج بھی بڑی حد تک عالمی نظام سے کٹا ہوا ہے اور اربوں ڈالر کے مرکزی بینک کے اثاثے باہر پڑے ہوئے ہیں، یعنی تسلیم نہ ہونے کی قیمت ہر روز ان لوگوں کے کھاتے میں جاتی ہے جن کا اس حکومت کے بننے میں کوئی حصہ نہیں تھا۔ ان حالات میں ایک دلچسپ تضاد بھی موجود ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے دعویٰ کیا کہ ان کے 40 ملکوں سے سفارتی تعلقات ہیں۔ انہی کی وزارت خارجہ کی سرکاری ویب سائٹ 29 ملکوں کی فہرست دیتی ہے۔ اب تھوڑا ہم شمال کی طرف دیکھتے ہیں۔ وسطی ایشیا کے ممالک افغانستان کے قریب ہو رہے ہیں۔ کابل کی بجلی، تجارت، تیل کی پائپ لائنز اور ٹرانس افغان ریلوے کے ذریعے وسطی ایشیا کو جنوبی ایشیا سے جوڑنے کا ایک راستہ ہے۔ ازبکستان اشارہ دے چکا ہے کہ تسلیم کرنا ناگزیر ہے اور یہ تجارت کاغذ پر نہیں ہے۔ 2026 کی پہلی سمائی میں قازقستان سے افغانستان کو غلے کی برآمد 4 گنا سے زیادہ بڑھ گئی اور 3,02,000 ٹن تک پہنچ گئی ہے، جو پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 4.2 گنا ہے۔ اور اب چین کی بھی بات کرتے ہیں، اور یہاں ہمیں اپنے ہاں کی سب سے مقبول کہانی کو اعداد کے سامنے رکھنا ہوگا۔ امریکن جیولوجیکل سروے اور امریکن محکمہ دفاع کے اندازوں کے مطابق افغانستان کے لیتھیم اور نایاب معدنیات کی مالیت 1 سے 3 ٹریلین ڈالر کے درمیان ہے، اور وہاں دنیا کے سب سے بڑے غیر استعمال شدہ تانبے کے ذخائر بھی موجود ہیں۔ یہ عدد 2010 سے گردش میں ہے۔ سب لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن آج تک یہ کسی چلتی ہوئی کان سے منسلک نہیں ہوا۔ اس کی سب سے بڑی مثال میسینک ہے۔ 2007 میں چائنا میٹلرجیکل گروپ کو لوگر صوبے میں اس تانبے کی کان کے حقوق ملے، 3 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے وعدے کے ساتھ، اور اس میں ریلوے اور بجلی گھر بنانے کا وعدہ بھی شامل تھا۔ یہ ذخیرہ دنیا کا دوسرا بڑا تانبے کا ذخیرہ سمجھا جاتا ہے، اور اس میں تقریباً 1,15,00,000 ٹن تانبے کی کچی دھات ہے۔ 16 سال سے کچھ نہیں ہوا۔ پھر 24 جولائی 2024 کو چینی انجینئرز اور طالبان حکام نے فیتا کاٹا۔ وہ فیتا کان کے لیے نہیں کاٹا گیا تھا، وہ کان تک جانے والی ایک رابطہ سڑک کے لیے تھا۔ اور اب اس سال کی ایک خبر، مئی 2026 میں افغانستان کے وزیر معدنیات و پیٹرولیم ہدایت اللہ بدری نے چینی سفیر اور ٹھیکیدار کمپنیوں کے سربراہوں کو بلا کر تاخیر پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بات چیت کا موضوع یہ تھا کہ پیش رفت نہیں ہو رہی اور معاہدے کی اہم شرائط پر عمل نہیں ہوا، اور افغان حکومت نے زور دیا کہ طے شدہ کان کنی اب تک شروع ہی نہیں کی گئی۔ یعنی 19 سال بعد وہ حکومت جس پر چین کا سب سے زیادہ اثر مانا جاتا ہے، چینی کمپنی کو بلا کر شکایت کر رہی ہے کہ کان کھودی نہیں جا رہی۔ اور جو بڑے بڑے اعلانات ہوتے رہتے ہیں ان کا حال بھی دیکھ لیجئے۔ سب سے مشہور اعلان 10 ارب ڈالر کی لیتھیم سرمایہ کاری کا تھا، جو ایک کمپنی کے نام سے منسوب ہوا، مگر جس چینی بیٹری ساز ادارے کا نام لیا گیا اس نے فوراً تردید کر دی کہ یہ اس کا حوالہ ہے، اور طالبان نے وہ پیشکش قبول بھی نہیں کی۔ درجنوں اعلانات رپورٹ تو ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے بیشتر پر دستخط تک نہیں ہوئے۔ امریکی تجزیہ کاروں کا اپنا ایک خلاصہ ہے کہ یہ اقدامات تبدیلی لانے والے نہیں ہیں، بلکہ تھوڑے تھوڑے ہیں اور ان پر عمل درآمد بھی کبھی نہیں ہوا۔ اور چینی کمپنیاں ایسے منصوبے کو ترجیح دیتی ہیں جن میں سرمایہ کا خطرہ کم ہو اور مدت مختصر ہو، اور وہ ایسے منصوبے کو ٹالتی رہتی ہیں جن کے لیے مسلسل سیکیورٹی کی ضمانت درکار ہو۔ اور اس احتیاط کی وجہ سمجھنے کے لیے ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اپنے ملک میں سی پیک کے منصوبوں پر کام کرنے والے چینی شہری نشانہ بنتے رہے ہیں، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ بیجنگ ہر اس جگہ محتاط ہو گیا جہاں اس کے اپنے لوگوں کی حفاظت کی ضمانت نہیں تھی۔ افغانستان اس فہرست میں اوپر ہے، نیچے نہیں۔ ایک اور بات جو یاد رکھنے کی ہے، میسینک کے ذخیرے کے اوپر 5000 سال پرانا بدھ مت کا آثار قدیمہ کا مقام ہے، اور کان کھودنے سے پہلے وہاں کا کام مکمل کرنا پڑتا ہے، جو سست بھی ہے اور مہنگا بھی۔ یعنی رکاوٹیں صرف سیاسی نہیں، زمین کے اندر بھی سمائی ہوئی ہیں۔ تو چین نے دیا کیا افغانستان کو؟ اس نے وہ دیا جو سستا ہے اور جس کا اثر زیادہ ہے۔ 2024 میں چین نے 98% افغان مصنوعات پر کسٹم ڈیوٹی صفر کر دی۔ اس سے چلغوزے، زوران اور نیم قیمتی پتھروں کی برآمد بڑھ گئی، اور 2025 کی پہلی سمائی میں چین کو افغان برآمدات 37% بڑھ گئی۔ ٹیرف بیجنگ کا کچھ نہیں بگاڑتا، لیکن خیر سگالی بہت دے دیتا ہے۔ اسی طرح چین کے سرکاری خبرساں ادارے سانوا اور CGTN کے دفاتر کابل میں کام کر رہے ہیں، اور افغان ادارے سانوا کا مواد اپنی روزانہ کی خبروں میں شامل کرتے رہتے ہیں۔ اثر سستا ہے،
سرمایہ مہنگا ہے اور چین نے سستا راستہ چنا ہے۔ اور اب وہ حصہ جو براہ راست ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، 20 اگست 2025 کو کابل میں چھٹے سے افریقی وزرائے خارجہ مذاکرات ہوئے۔ چین کے وانگ ای، پاکستان کے اسحاق ڈار اور افغانستان کے امیر خان متقی نے سی پیک کو افغانستان تک بڑھانے پر اتفاق کیا۔ یہ 2021 کے بعد کسی چینی وزیر خارجہ کا پہلا دورہ افغانستان تھا۔ اس اتفاق کو 1 سال ہو چکا ہے۔ اس توسیع پر عملی کام ابھی شروع نہیں ہوا، اور اس ساری بحث کے دوران جس میں چین کا نام سب سے زیادہ لیا جاتا ہے، افغانستان کی تقریباً 60% تجارت ایران کے راستے سے گزرتی ہے۔ جس کا نام سب سے زیادہ لیا جا رہا ہے وہ اعلان تو کرتا ہے، اور جس کا نام سب سے کم لیا جاتا ہے وہ سامان گزارنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ اور یہ فرق ہمارے لیے بڑا اہم ہے، کیونکہ افغانستان کی تجارت جس راستے سے جاتی ہے اس راستے پر اثر بھی اسی کا ہوتا ہے۔ برسوں تک افغانستان کی تجارت کا بڑا حصہ کراچی اور طورخم سے گزرتا تھا۔ آج وہ چابہار اور ایران کے راستوں کی طرف منتقل ہو چکا ہے۔ سرحد بند ہونے، باڑ لگنے اور تعلقات خراب ہونے کا سب سے ٹھوس نتیجہ یہی ہے، اور یہی نتیجہ کسی بیان میں نہیں ہے، تجارت کے اعداد میں لکھا ہوا ہے۔ 5 سال کا حساب یہ ہے کہ ایک فوج جسے وردی 4.5 سال میں ملی، اور ایک وزیر دفاع جسے چپل اور سونے والے سلیپرز پر پابندی لگانا پڑی، ایک ملک جو عورتوں کے لیے دنیا کے 181 ملکوں میں آخری نمبر پر ہے اور تحفظ کے پیمانے پر 163 ملکوں میں بھی آخری ہے، ایک معیشت جو بڑی تو ضرور لیکن اس کے لوگ اسی سال غریب ہوئے، ایک ریاست جو ٹیکس تو وصول کرتی ہے اور جس کے 10 سال کے 90% بچے پڑھ نہیں سکتے، 17 سفارت خانے اور صرف ایک ملک نے تسلیم کیا ہے، اور وہ بھی اس ملک کی طرف سے جس نے کبھی اس سرزمین پر حملہ کیا ہوا تھا۔ 1 سے 3 ٹریلین ڈالرز کے ذخائر اور 19 سال میں ایک رابطہ سڑک، اور ایک وہ لکیر جس پر 78 سال میں کابل کی کسی حکومت نے دستخط نہیں کیے، اور جس کے بارے میں ہم ہر بار یہ امید لگا لیتے ہیں کہ اگلی حکومت مختلف ہوگی۔ پاکستان افغانستان میں حکومتیں بناتا تو ضرور ہے، لیکن ہر آنے والی حکومت پاکستان کو پس پشت پر ڈال دیتی ہے۔ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی، میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اگلے ویڈیو تک اکرم نعیم بروکا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و نگہبان۔